غیاث الدین بلبن الباری قبیلے کے ترک خاندان میں پیدا ہوا۔ منگولوں نے اسے بچپن میں پکڑ لیا۔ انہوں نے اسے بغداد میں خواجہ جمال الدین بصری کے پاس بھیج دیا۔ بعد میں اسے دلی لایا گیا جہاں التمش نے اسے خریدا۔ شروع ہی سے وہ اپنے آقا کی گڈ بکس میں تھا اور آخر کار چالگان میں سے ایک بن گیا جو دربار کے 40 اہم ترین رئیسوں میں سے تھا۔ ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں وہ چالگان میں سب سے زیادہ طاقتور بن گیا، جبکہ ناصر الدین اپنا زیادہ تر وقت مذہبی امور میں مشغول رہتا تھا۔ بلبن ہی اصل حکمران تھا۔ ناصر الدین نے بلبن کی بیٹی سے شادی کی، جس نے بلبن کو مزید طاقتور بنا دیا۔ ناصر الدین کی موت کے بعد بلبن 1266 کے اوائل میں سلطان بنا۔ بلبن اپنے آپ کو بادشاہ کو زمین پر خدا کا نائب سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بادشاہ کو بہت طاقتور ہونا چاہیے تاکہ اس کے ارد گرد موجود ہر شخص کو خوفزدہ کر سکے۔ اس نے اپنے دربار کو ایرانی بادشاہوں کے درباروں کی طرز پر منظم کیا۔ اس کے دربار میں کوئی مسکرانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چاق و چوبند لباس میں ملبوس غیر منقسم تلواروں سے لیس سپاہی جہاں بھی جاتے اس کے ساتھ مارچ کرتے۔ اس کے دربار میں پناہ لینے والے کئی حکمرانوں اور شہزادوں کو دربار میں فرمانبرداری کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ بعض سفیر اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بلبن نے انٹیلی جنس کے محکمہ قائم کیا۔ اس نے اپنے جاسوس پورے ملک میں پھیلا دیے اور ان کو تمام سیاسی پیش رفتوں اور سازشوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اسے مصیبت شروع ہونے سے پہلے روکنے کے لیے کارروائی کرنے میں مدد دی۔ ایک سلطان کے طور پر بلبن نے خونی اور آہنی کی پالیسی اپنائی۔ وہ جانتا تھا کہ ناصر الدین کے 20 سالہ دور حکومت میں چالگن بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سلطان کا ثانی سمجھنے لگا۔ وہ بلبن کی بڑھتی ہوئی طاقت کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کی چڑھائی پر رشک کرتے تھے۔ سلطان بننے کے بعد بلبن نے چالگان کی طاقت کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ کو قتل کیا تھا جبکہ دوسروں کو دور دراز مقامات پر جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جب بلبن تخت پر بیٹھا تو میواتی جاٹ اور راجپوت مضبوط ہو چکے تھے اور اکثر حکومت کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ میواتی دلی کے قریب رہتے تھے اور اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ وہ دلی کی چاردیواری کے باہر رہنے والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ جب شاہی فوجیں ان کے خلاف بھیجی گئیں تو انہوں نے جنگلوں میں پناہ لی۔ بلبن نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ وہ انہیں کچل دیں، چاہے انہیں جنگلات کو مکمل طور پر تباہ کرنا پڑے۔ ناصر الدین کے دور میں منگولوں نے کئی بار پیش قدمی کی اور لاہور کو لوٹ لیا۔ منگول حملے کو روکنے کے لیے بلبن نے نئے قلعے بنائے اور دریائے سندھ اور دلی کے درمیان پرانے قلعوں کی مرمت کا حکم دیا۔ اس نے منگولوں کو روکنے کے لیے شمالی سرحدوں پر اپنی بہترین فوج تعینات کی۔ اس کی پالیسیوں کا نتیجہ نکلا کیونکہ وہ منگول کے خطرے کو اپنے علاقے میں آگے بڑھنے سے روکنے میں کامیاب رہا۔ بلبن کے آخری ایام میں بنگال کے گورنر تغرل بیگ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ بنگال دلی سے بہت دور تھا اور سلطان بہت بوڑھا تھا۔ بلبن کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست ہوئی۔ اپنے بڑھاپے کے باوجود بلبن نے باغی رہنما کے خلاف حملے کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بنگال کو دوبارہ فتح کیا اور بغاوت میں حصہ لینے والے ہزاروں افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس نے اپنے بیٹے بغرا خان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا اور اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے کبھی اس کے خلاف بغاوت کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ بلبن کو اس کی پوری زندگی میں سب سے بڑا دھچکا منگولوں کے خلاف جنگ کے دوران اس کے پسندیدہ بیٹے شہزادہ محمد کی موت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بیٹے کے بغیر مرکزی بادشاہت جو اس طرح کی دیکھ بھال کے ساتھ قائم کی گئی تھی ایک بار پھر تحلیل ہونے والی تھی، جیسا کہ التمش کی موت کے بعد ہوا تھا۔ اس احساس نے اسے توڑ دیا۔ وہ شہزادہ محمد کی موت سے کبھی صحت یاب نہیں ہوئے اور 1287 میں انتقال کر گئے۔ مختصراً بلبن نے مسلم حکمرانی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے التمش کے شروع کردہ کام کو مکمل کیا
اس نے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کو اتنا مضبوط بنایا کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں 1857 تک قائم رہا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ مختصر سی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔